اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم مسلمانوں کو اسلام نے اس بارے میں کیا حکم دیا ہے کہ جس علاقے میں کوئی وبا یا کوئی بیماری پھیل جائے جو انسانوں کو انسانوں سے لگتی ہو تو انسان کو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ کیا ڈرنا چاہیے؟ ایسی بیماری سے گھبرانا چاہیے؟ بعض لوگ بیماری سے نہیں مرتے بلکہ بیماری کے بارے میں سوچ سوچ کر عادی ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ ہماری شریعت نے اس بارے میں کیا حکم دیا ہے؟ اسلام کی اس بارے میں بہت واضح ہدایت موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی، جو اس طرح کی بیماری تھی انسان سے انسان میں پھیلتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں مسلمانوں کو ہدایت دی تھی، اور علماء اکرام کہتے ہیں کہ اس سے مراد صرف طاعون نہیں ہے بلکہ کوئی بھی ایسی بیماری جو ایک دوسرے سے بہت تیزی سے پھیلتی ہو، تو اس کے بارے میں شریعت نے وہی حکام ہے جو طاعون کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصل میں یہ ایک عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ جس قوم پہ چاہتے ہیں مسلط کر دیتے ہیں، اور یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5402۔ نمبر 2، جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے، بہت زیادہ کھلی بے حیائی، پھر اس قوم میں ایسی بیماری پھیلتی ہے طاعون جیسی، اور ایسی تکلیفیں پھیلتی ہیں جو لوگوں نے پہلے کبھی دیکھی اور نہ سنی ہوگی۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 4019۔ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے صبر کی تنقید کی ہے، کیونکہ کوئی بھی بیماری ہو وہ مومنین کے لیے رحمت ہے۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اس کو اگر ایک کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کا گناہ معاف ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسی وبا پھیلتی ہے تو پھر وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے والے ہیں، ان کے لیے پھر یہ عذاب نہیں بلکہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہے اور گناہوں سے معافی کا ذریعہ بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان ہو اس علاقے میں یا اس شہر میں جہاں طاعون جیسی کوئی وبا پھیل جائے تو وہاں سے بھاگے نہیں بلکہ اللہ سے صبر کی امید رکھے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے اسی شہر میں رہے، وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ تو اس کی نیت یہ ہو کہ جو بیماری مقدر میں وہ ہو کر رہے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو شہید کا اجر ملے گا۔ بعض علماء کا کہنا کہ اس حدیث میں صرف وہ لوگ مراد نہیں ہیں جو مر جائیں گے تو وہ شہید کا اجر پائیں گے، بلکہ جو مومنین اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوں گے تو ان کو بھی شہادت کا اجر ملے گا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو گیا اور اس نے اس وقت راہ فرار اختیار نہیں کی۔ اس لیے جب کسی علاقے یا شہر میں کوئی وبا پھیلتی ہے تو شریعت کے مطابق اس شہر سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ شریعت کا پہلا حکم ہے جو وبا کے پھیلنے پر ہے۔ دوسرا حکم اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا، اگر آپ اسی علاقے میں رہتے ہیں، اگر اس بیماری سے مر گئے تو بہرحال شہید ہیں، اور اگر موت واقعہ نہیں بھی ہوتی تو بھی اللہ آپ کو شہادت کا اجر عطا فرمائے گا، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور تیسری بات یہ پتہ چلی کہ یہ بہرحال مسلمانوں کے لیے عذاب نہیں ہے بلکہ جو اللہ پر یقین رکھے ان کے لیے رحمت ہے۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی علاقے میں طاعون یعنی اس جیسی کوئی وبا پھیل جائے تم وہاں سے بھاگو بھی نہیں اور اس علاقے میں جاؤ بھی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شام کا سفر کیا تو جب شام کے قریب پہنچے تو آپ کو اطلاع ملی کہ شام میں طاعون پھیلا ہوا ہے جس سے لوگوں کی افواہ واقع ہو رہی ہے۔ حضرت عمر پریشان ہو گئے، اس وقت آپ کے پاس اس بارے میں کوئی حدیث موجود نہیں تھی، سوچنے لگے کہ کیا کرنا چاہیے۔ صحیح باری میں ہے کہ مہاجر صحابہ اور انصاری صحابہ کو بلایا، اس کے بارے میں جانا۔ بعض نے کہا کہ ہم ضروری کام سے آئے ہیں، جب تک وہ کام نہیں ہو جاتا ہمیں واپس نہیں جانا چاہیے۔ بعض صحابہ نے کہا کہ ہمیں واپس چلا جانا چاہیے۔ تو اتنے میں عبد الرحمن ابن عوف آئے، انہوں نے عرض کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہوئی ہے کہ جب تم کسی زمین پہ یہ سن لو کہ وہاں ایسی وبا پھیل گئی ہے تو وہاں مت جاؤ، اور اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارے ہی علاقے میں وبا پھیل چکی ہے تو پھر وہاں سے فرار بھی اختیار نہ کرو۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ اس علاقے میں جانا جائز ہے اور نہ وہاں سے فرار ہونا جائز ہے۔ اس کا یہ سبب ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بیماری اس علاقے میں پھیل گئی ہے تو اس علاقے سے بھاگنے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر وہ بیکٹیریا موجود ہوں
تو آپ کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی متاثر ہو جائیں گے، اور جس علاقے میں یہ وبا ہو وہاں جانے سے آپ کو بھی وہ بیماری لگ سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا بہت بڑا حصہ نیزے سے اور طاعون جیسی اس طرح کی وبا سے ہلاک ہوگا۔ نیزے سے مراد جنگوں میں یعنی جہاد میں بہت سے کثرت سے شہید ہوں گے، اور دوسری وجہ بیماریوں سے فوت ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس طرح کی کوئی وبا پھیلے تو وہاں ٹھہرے رہو، اور جو وہاں سے بھاگے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی میدان جنگ سے بھاگا ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو میدان جنگ سے بھاگے گا اس پہ اللہ کا غضب نازل ہوگا۔